السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھیں سلامت، آمین۔ جو ہم نے سفر شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس میں خاص مدد کریں اور ہمارے اس جنت کے سفر کو کمپلیٹ کروائیں، آمین یا اللہ۔ دعاؤں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سبق شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا اللہ۔ ایک اور دعا ہے بہت اچھی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں باطل کے بارے میں پہچان کروا اور اس سے بچنے کی توفیق دے، آمین یا اللہ۔ جی، لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما، اس کی جو، تتلو، پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی ملکی، بادشاہت پر، سلیمان علیہ السلام کی، وما، اور نہیں، کفر کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، اور لیکن، الشیاطین، شیاطین نے، کفر کیا، یعلمون، وہ سکھاتے تھے، الناس، لوگوں کو، السحر، جادو، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا تھا، علی، اوپر، الملکینی، دو فرشتوں کے، ببابل، بابل میں، ہاروت، اور دوسرے فرشتے کا نام تھا ماروت، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کے۔ وما، اور نہیں، یعلمانی، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احدین، کسی ایک کو، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، وہ دونوں کہتے تھے، انما، بے شک، نحنو، ہم تو، فتنتن، ایک فتنہ ہے، یعنی آزمائش، فلا، پس نہ، تکفر، تم کفر کرو، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، جو، یفرقون، وہ جدائی ڈالتے تھے، بھی، ساتھ اس کے، بینا، درمیان، المرئی، مرد، وزوجہ، اور اس کی بیوی کے، وما، اور نہیں تھے، ہم، وہ، بضارین، ضرر پہنچانے والے، بھی، ساتھ اس کے، من احدین، کسی ایک کو، الا، مگر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما، جو، یضرہم، نقصان دیتا انہیں، ولا، اور نہ، ینفعہم، وہ نفع دیتا انہیں، ولقد، اور البتہ تحقیق، علموا، وہ جانتے تھے، لمن، البتہ جس نے، اشتراہ، خریدا اسے، ما، نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، فی الآخرتی، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، ولبئس، اور البتہ کتنا برا ہے، ما، جو، شرعوا، انہوں نے بیچ ڈالا، بھی، بدلے اس کے، انفسہم، اپنی جانوں کو، لو، کاش، کانو، ہوتے وہ، یعلمون، وہ جانتے، عین لام میم، علم ہوتا جاننا، ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، البتہ ثواب پاتے،
من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، خیرون بہتر، لو کاش، کانو ہوتے وہ، یعلمون وہ جانتے۔ چلیں جی ادھر تک ہی ہم اس کا سبق رکھیں گے، کیونکہ تفسیر میں تھوڑی لمبی بات ہوگی جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سنیں، یعنی ان یہودیوں نے اللہ کی کتاب اور اس کے عہد کی تو کوئی پرواہ نہیں کی، البتہ شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے بلکہ یہ دعویٰ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے ہی حکومت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کا عمل نہیں کرتے تھے کیونکہ عمل سحر تو کفر ہے۔ اس کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے سدباب کے لیے جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیاطین اور جادوگروں نے ان کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ باور کرایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت و اقتدار کا راز یہی جادو کا عمل تھا، اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی کافر قرار دیا، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ ابن کثیر وغیرہ، واللہ عالم۔ اچھا سمجھ آ گئی جی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادوگروں سے ان کی کتابیں لے کے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی تھی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے نکال کے تو یہ باور کرانا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ جو بادشاہت تھی یہ جادو کے بل پہ تھی ساری۔ بعض مفسرین نے وما انزل میں ما نافیہ مراد لیا ہے۔ یہ جو وما انزل ہے آپ کو دکھاؤں، یہ ما نافیہ مراد لیا ہے اور ہاروت و ماروت پر کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کریم کا سیاق اس کی تائید نہیں کرتا، اسی لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے، ابن کثیر میں ہے۔ اسی طرح ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، لیکن کوئی صحیح مرفوع روایت اس بارے میں ثابت نہیں، یعنی کہ صحیح حدیث کے متعلق اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے، مطلب صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تفصیل کے نہایت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ہمیں صرف اس پر اور اسی حد تک ایمان رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت فرشتوں پر جادو کا علم نازل فرمایا تھا، اور اس کا مقصد واللہ عالم بالصواب یہ معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں پر ظاہر شدہ معجزے جادو سے مختلف چیز ہے، اور جادو یہ ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اس دور میں جادو عام ہونے کی وجہ سے لوگ انبیاء کو بناؤز باللہ جادوگر اور شعبدہ باز سمجھنے لگے تھے۔ اسی مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا گیا۔ دوسرا مقصد بنو اسرائیل کی اخلاقی، اب یہ جو ایک ورڈ ہے نا جس کا مجھے پڑھنا جو آئی نہیں نا، گرواہٹ، مطلب اخلاقی گرے ہوئے اخلاق اس کا مراد ہوگا، اخلاقی پتہ نہیں کیا ہے، گراوٹ، پتہ نہیں گراوٹ ہی لکھا ہوا کیا کی نشاندہی معلوم ہوتا ہے کہ بنو اسرائیل کس طرح جادو سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے پیچھے پڑے، اور یہ بتلانے کے باوجود کہ جادو کفر ہے اور ہم آزمائش کے لیے آئے ہیں، وہ علم سحر حاصل کرنے کے لیے ٹوٹے پڑے رہے تھے، یعنی کہ ایسے ان کا دل تھا ہم سیکھ لیں۔
بس سیکھ کے چھوڑیں، جس سے ان کا مقصد ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور میاں بیوی کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کرنا تھا۔ یعنی یہ ان کا پھر وہی لفظ آ گیا، ان گراوٹ، بگاڑ اور فساد کے سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی، اور اس طرح کے توہمات اور اخلاقی پھر وہی لفظ آ گئے۔ اس لفظ کو میں لکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے کیا، آپ کسی کو پڑھنا آئے تو مجھے مطلب کہ نا اعراب کے ساتھ ہی بھیجیے گا۔ یہ ایسے، یہ گاف اور الف پھر واو اور پھر آگے یہ ٹے ہے، اخلاقی گراوٹ، یعنی گرا ہوا اخلاق، یہی مراد ہوگا، پتہ نہیں ابھی اس کا کیا میننگ ہے۔ آپ میں سے کسی کو آئے تو اس کو عربی میں جیسے عربی لکھی ہوتی، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا سلیمان، اسی طرح آپ اس کو لکھ کے بھیج دیجیے گا تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ مجھے تو پڑھنا یا کو نہیں رہا، مشکل الفاظ ہیں لیکن سمجھ تو آئی جاتی ہے الحمدللہ کہ اس کا مطلب یہی ہوگا۔ پھر اگر اس کا میننگ میں غلط سمجھ رہی ہوں تو آپ اس کا میننگ بھی مجھے بتا دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب کدھر تھے ہم؟ دوسرا مقصد پھر یہاں پہ آ گئے، کسی قوم کی انتہائی بگاڑ کی علامت ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل، یہ جو نہیں آگے والا فرشتے کہتے ہیں وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ علم نہیں سکھاتے تھے یہ جو فرشتے آئے تھے، ہاروت اور ماروت، جادو کا علم نہیں سکھاتے تھے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے باطل کی تردید کے لیے باطل مذاہب کا علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے، استاد شاگرد کو اس یقین دہانی پر باطل مذہب کا علم سکھائے کہ وہ اس کی تردید کرے گا، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود بد مذہب ہو جائے یا اس کا غلط استعمال کرے تو اس میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا اس کا غلط استعمال کرے تو استاد اس میں قصوروار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ فرشتوں نے واضح سے بول کے کہہ دیا تھا کہ ہم آزمائش کے طور پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ جادو بھی اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ کی مشیت اور اس کا اذن نہ ہو۔ اگر کوئی جادوگر جادو کر رہا ہے تو نقصان نہیں پہنچے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو یا اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اس لیے اس کے سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار دیا ہے۔ اچھا، ہر قسم کی خیر کی طلب اور ضرر کے دفع کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے جی، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ جو لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں جادو کی، ہائے جادو ہو گیا، تو اگر ہو بھی گیا ہے نا، اللہ کی مشیت کے ساتھ ہی وہ مطلب اپنا اثر دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا، کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ اب اس کی کر لیتے ہیں تلاوت تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، جو اس کی سمجھ نہ آئے تو اور تحقیق کریے گا، آ جائے گی سمجھ بھی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سارے پچھلے سبق بھی آپ کو مکمل سننے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دیں. آمین. اور آگے سورۃ الناس تک اللہ تعالیٰ کو آپ کو بھی اور مجھے جوڑ کے رکھیں. آمین آمین یا اللہ. اور ایک بہت ہے، میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی، آپ اس کو بھی ضرور سنیے گا کہ آیا ہم مطلب یہ جو تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے لوگ، ان کو کیا کرنا چاہیے. بہت غلط بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.